سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ اس سے یہ بات سمجھیں کہ اصل اتباع قرآن کی اتباع ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ کام اسی لیے کیا کہ ہمارے باپ دادا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کام ہوتے جا رہے ہیں، تو میں اسی لیے یہ کام کرتا ہوں، تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کرنا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ کفار بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہی کام کریں گے کہ جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے باپ دادا کے وقتوں میں چونکہ قرآن نہیں تھا تو اس وقت وہ لوگ جو عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم وہی عمل کریں گے۔ جبکہ اب ان کے پاس قرآن آ چکا ہے، اب ان کے پاس ہدایت کی راہ آ چکی ہے، اب ان کے پاس صحیح راستہ آ چکا ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اس راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اسی راستے کے اوپر چلنا شروع کریں۔ حکم اب بھی ہے کہ جب اس دور کے اندر بھی، اس وقت کے اندر بھی، جب یہ بات واضح ہو جائے، جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے اور اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ یہ بندہ کہے کہ میں وہی کام کروں گا جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے کہ جو قرآن سے اس بندے نے سمجھ لیا، جو حدیث سے اس بندے نے سمجھ لیا ہے، اس کو وہی عمل کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، یہ قرآن آپ کے پاس ہدایت کے طور پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ یہی کہتے کہ ہم پہلے لوگوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ اگر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال گونگے، بہرے، اندھے کی ہے کہ جس کے سامنے آپ ہر طرح کے دلائل، ہر طرح کی دلیل ان کے سامنے آپ لے کر آ بھی جائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ یہی مثال ان کی بھی ہے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مردار، دوسرا خون، اور تیسرا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کسی جانور کو ذبح کر دینا۔ تو فرمایا گیا کہ جو شخص مجبور ہو، انتہائی سخت حالت کے اندر ہو، موت کے بالکل قریب ہو، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہو، ایسے بندے کے لیے جائز ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ بندہ ان چیزوں میں سے کھا سکتا ہے، لیکن شرط اللہ نے ساتھ میں لگا دی کہ وہ نہ وہ لذت حاصل کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ حرام کھانے کو اس کو اجازت دے دی، وہ اتنا زیادہ کھانا شروع کرے کہ اس سے لذت اس کو محسوس ہو، لذت حاصل کرنا شروع کر دے، اور حد سے زیادہ تجاوز کر کے کھانا شروع کر دے کہ اس کی بھوک ختم ہو سکتی تھی، وہ مرنے کے قریب تھا، زندگی اس کو مل سکتی تھی تھوڑا سا کھانے کے ساتھ، لیکن اس نے اس سے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور وہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔
نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے میں نہیں ہے، 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ نیکی صرف کہ آپ نے مشرق مغرب کی طرف رخ کر دیا اپنا نماز ادا کرنے کے وقت میں، تو بس یہی سمجھو کہ میں نے نماز پڑھ لی، میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر یقین رکھنا، ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کی محبت میں مال بھی رشتہ داروں کے اندر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے، اور جو مانگنے کے لیے آئے ان کو بھی دینا ہے، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے اندر بھی مال کو خرچ کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور جو عہد کر لیا جائے اس کو پورا کرنا، اور جو تکلیفیں آئے اس کے اندر صبر سے کام لینا، یہ ساری کی ساری یہ بھی نیکی والے کام ہیں۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ فرمایا کہ جب ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر لیا تو قاتل کو قتل کر دینا، ختم کر دینا، اس کے اندر زندگی ہے۔ زندگی اس طور پر ہے کہ جب آپ ایک بندے کو قتل کر لیں گے بدلے میں، تو اور لوگ دیکھا دیکھی میں قتل کرنے سے لوگ باز آ جائیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ حکم نافذ ہو چکا ہے۔ اب اگر میں کسی بندے کو قتل کرتا ہوں تو بدلے میں مجھے بھی مار دیا جائے گا، تو قاتل قتل کرنے سے رک جائے گا، دوسرے بندے کو اس طریقے سے زندگی مل جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ قصاص بدلے کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، اسی لیے قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے، اور لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ ہے کہ آپ ایک جان کو ختم کریں گے، اس کے بعد دنیا کے اندر یہ ماحول بنے گا، یہ ملک کے اندر یہ ماحول بنے گا کہ اگر میں نے قتل کر دیا اس کے بدلے مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس سے دوسرے بندے کی جان بچ جائے گی۔ اور اگر قصاص والا حکم جاری نہ کیا جائے، قاتل کو کچھ عرصے کے لیے قید کر کے پھر اس کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو پھر اس صورت میں ہر بندہ دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوگا، یہ سوچ کر کہ چند عرصے کی جیل میں قید ہوگی، اس کے بعد مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو بہت سارے قتل ہونے لگیں گے، خون ریزیاں پھیل جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا تاکہ قاتل قتل کرنے سے اپنے آپ کو روک رکھے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک مرنے والا اگر وصیت کر کے چلا جاتا ہے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ وصیت کرنے والا وصیت کرے گا، ایک بندے کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو اور وہ بندہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ روپیہ آپ نے فلاں مسجد میں لگا دینا ہے یا فلاں روڈ پکا کرنا ہے، اس کے اندر اس مال کو۔ اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں وصیت کرتا ہے اپنے ورثاء میں سے، اس کے 3 بھائی ہوں، ایک بھائی فوت ہونے والا ہو، تو فرمایا کہ کوئی اگر یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرا سارا کا سارا مال فلاں بھائی کو دے دینا، تو فرمایا کہ یہ طرفداری کے اندر وصیت آتی ہے، یہ وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ